لوردیر پولیس اور سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار کی شہادت میں ملوث 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس اہلکار کو لوردیر میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دہشت گردوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کے علاوہ ہینڈ گرینیڈ بھی پھینکے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے، لوردیر پولیس اور سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے اور ٹریفک پولیس اہلکار کی شہادت میں ملوث 2 دہشت گرد اپنے منطقی انجام کو پہنچے ہیں۔ ٹریفک پولیس اہلکار کو لوردیر میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ہلاک دہشت گردوں کے حوالے سے اطلاع ہے کہ ان سے اسلحہ بھی برآمد ہو چکا ہے۔ دہشت گردوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، اس کے علاوہ ہینڈ گرینیڈ بھی پھینکے گئے اور لوردیر پولیس نے سی ٹی ڈی نے مل کر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ آپریشن کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ ٹریفک پولیس اہلکار کی شہادت میں ملوث 2 دہشت گرد اب ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار کو لوردیر میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بعد ازاں اس کیس کو آگے دیکھا گیا، تحقیقات شروع کی گئیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا پلان بنا۔ لوردیر پولیس نے سی ٹی ڈی نے مشترکہ طور پر یہ آپریشن کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی سے خبر ہے، سپر ہائی وے دھنی بخش گوٹھ میں شہری کی فائرنگ، مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا، 2 ساتھی فرار ہو گئے ہیں۔ 3 ڈاکو گھر میں لوٹ مار کی غرض سے داخل ہوئے تھے۔ پولیس نے یہ بتایا، مزید کہا کہ گھر کے مالک نے ڈاکوؤں پر فائرنگ شروع کر دی ہے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے گھر میں موجود شخص زخمی ہوا، دوسرا ڈاکو زخمی حالت میں ساتھی سمیت فرار ہو گیا۔ زخمی شہری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر اس کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ سپر ہائی وے دھنی بخش گوٹھ میں واقعہ پیش آیا ہے۔ شہری کی فائرنگ، مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے 2 ساتھی موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ 3 ڈاکو گھر میں لوٹ مار کی غرض سے داخل ہوئے تھے۔ سوات میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد قتل کر دیے گئے۔ فائرنگ سے ماں، 2 بیٹیاں اور کمسن بیٹا جاں بحق ہوئے ہیں۔ لواحقین نے لاشیں کچہری چوک پر رکھ کر سڑک احتجاجاً بند کر دی۔ سوات میں مرغزار کے دور افتادہ پہاڑی علاقے سرباب میں ملزمان نے فائرنگ کر کے ماں، 2 بیٹیاں اور کمسن بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے کارروائی کر کے لواحقین کی نشاندہی پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ مزید ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ لواحقین نے لاشیں کچہری چوک سید الشریف میں سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا ہے۔ ڈی پی او سوات کا کہنا تھا، قتل کا واقعہ خاندانی جھگڑا بتایا گیا ہے، مرکزی ملزم جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر ہے کہ سردار تنویر الیاس کی ہائی کورٹ سے نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں اپیل کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے درخواست میں تنویر الیاس کو وزیر اعظم لکھنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ وکلاء نے اعتراضات دور کر کے تیسری بار درخواست جمع کرائی ہے۔ محمد اقبال کی رپورٹ۔ کشمیر سردار تنویر الیاس نے وزارت عظمیٰ سے نااہلی کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے تنویر الیاس کو وزیر اعظم لکھنے پر اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے اپیل کو پروسیجر رولز کے خلاف قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سزا کے خلاف اپیل میں تنویر الیاس کو وزیر اعظم کس طرح لکھا جا سکتا ہے۔ تنویر الیاس کی قانونی ٹیم نے استدعا کی کہ اس غلطی کو عدالت کے اندر ہی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ عدالت ہے، وکلاء چاہے تو نئی درخواست جمع کرا دیں۔ آنریبل چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہے، اس کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا، آپ کی یہ ریٹ جو ہے وہ ڈسمس کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بھی تنویر الیاس کو وزیر اعظم لکھنے پر درخواست اعتراض عائد کر کے واپس کر دی۔ رجسٹرار آفس کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تنویر الیاس اب وزیر اعظم نہیں رہے۔ سردار تنویر الیاس کے وکلاء نے اعتراضات ختم کر کے اپیل تیسری مرتبہ رجسٹرار آفس میں جمع کرا دی۔ عدالت نے کہا کہ آپ دوبارہ فائل کریں، پھر ہم نے وہ سارا پروسیس مکمل کر کے تو دوبارہ سے اپیل فائل کی ہے، جو اب اس پہ تمام اعتراضات دور ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا لفظ ختم کر کے اپیل میں سردار تنویر الیاس لکھا گیا۔ تاہم اس درخواست پر بھی یہ اعتراض سامنے آیا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ قانونی ٹیم کی طرف سے اس اعتراض کو بھی دور کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت لاہور میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے انتخاب پر مشاورت کی گئی ہے۔ اجلاس میں نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت کی گئی ہے۔ اجلاس میں سردار تنویر الیاس کی نااہلی سے متعلق
قانونی معاملات پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کے قائم مقام وزیر اعظم خواجہ فاروق نے بھی شرکت کی ہے اور تمام اراکین کی جانب سے اس بارے مختلف تجاویز دی گئی ہیں اور امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ احوال رانا محمد علی کی زبانی جانیں گے۔ علی، میٹنگ ایجنڈا مفصل بتائیں۔ لاہور کے اندر زمان پارک کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، جس میں تمام کر جتنے بھی آزاد کشمیر کے ممبران تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے شرکت کی۔ اس میں وزیر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے حوالے سے معاملہ ڈسکس ہوا۔ صدارت عمران خان صاحب نے خود کی۔ پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اب ختم ہوا کچھ دیر قبل۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نئے وزیر آزاد کشمیر کی نامزدگی کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت بھی کی گئی۔ ایسا کہنا ذرائع ہے اجلاس میں سردار تنویر الیاس کی نااہلی سے متعلق جو قانونی معاملات تھے اس پر مشاورت کی، جس کے بعد ابھی کچھ دیر قبل ان سے تمام ممبران جتنے بھی آزاد کشمیر کے تھے وہ سحری کریں گے، اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، سحری کے بعد روانگی ہوگی۔ شکریہ رانا محمد علی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس نے درخواستوں پر سماعت کے لیے 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ لارجر بینچ آج درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بادی النظر میں بل آئین کے منافی اور عدلیہ اختیار کم کرنے کی کوشش ہے۔ درخواست گزاروں کا موقع۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی نقوی شامل ہیں۔ جسٹس محمد مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف 3 الگ الگ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد دستخط کے لیے صدر مملکت کے پاس موجود ہے۔ پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی حمایت کا اعلان۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے خلاف ملک بھر کی عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے، ایسا کہنا ہے پاکستان بار کونسل کا۔ ان کی جانب سے بیان دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 وکلاء کے مطالبے پر پارلیمنٹ نے منظور کیا۔ مزید اس بارے کہا گیا مرضی کے ججز پر مشتمل بینچ بنایا گیا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے اس بارے اپنا موقف دیا ہے اور مزید کہا کہ اس کی سماعت میں سینئر ججز کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ ہم نے 63A کے معاملے پر بھی فل کورٹ بینچ بنانے کا کہا تھا۔ 63A سے متعلق غلط فیصلہ ہوا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے۔ پاکستان بار کونسل نے اس بل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور دیگر شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی طرف سے جاری نوٹسز پر مشاورت کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بھرپور دفاع کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ پریکٹسز اور پروسیجر بل سے متعلق سپریم کورٹ سماعت پر بریفنگ ہوئی۔ وفاقی کابینہ کا آج بلایا جانے والا اجلاس مؤخر ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر پارٹی قائدین کا مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں دن 12:30 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی ابتدائی سماعت پر مشاورت ہوگی۔ پاکستان بار کونسل نے ملک میں جاری عدم استحکام پر آل پاکستان وکلاء کانفرنس بلا لی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے اعلامیے کے مطابق وکلاء کانفرنس کا انعقاد 17 اپریل کو سپریم کورٹ بلڈنگ میں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بار کونسلز کو وکلاء کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ سیاسی، آئینی بحران اور اداروں کی مہاجرائی کے معاملے پر آل پاکستان لائرز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے درمیان تناؤ کو مزید طول نہیں دیا جا سکتا۔ موجودہ حالات کی وجہ سے سپریم کورٹ اور ملکی وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا جمہوری ملک میں الیکشن اس وجہ سے ملتوی نہیں ہونے چاہیے کہ پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت پارلیمنٹ ادھوری ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم سے کوئی پرائیویٹ ملاقات نہیں کی۔ شہباز شریف نے خط میں کیا لکھا اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے۔ اس بارے صدر مملکت عارف علوی نے کہا جمہوری ملک میں الیکشن اس وجہ سے ملتوی نہیں ہونے چاہیے کہ پیسے نہیں ہیں۔
पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। तमाम अफसरों को 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस के चैम्बर में तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फ्राहमी, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। तमाम अफसरान 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस के चैम्बर में तलब। गवर्नर स्टेट बैंक को माली वसाइल की तफसीलात, सेक्रेटरी खजाना को तमाम रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत। बताया जाए अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान से जवाब तलब कर। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए, जो अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है, जिसके नताइज कानून में वाज़े हैं। अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म दिया है। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के मामले पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने स्पीकर की मुशावरत से पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी एक्ट में तरामीम के लिए 10 रोज में तजावीज़ देगी। कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन एक्ट की शिक 57(1) और 58 में तरमीम का मामला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने स्पीकर की मुशावरत से पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी एक्ट में 10 रोज में तरमीम तजवीज़ करेगी। पहला इजलास जुमे के रोज तलब। एप्लीकेशन के मुताबिक कमेटी के अरकान में सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, दिलावर खान, कामरान मुर्तजा और ताज हैदर शामिल हैं। नवीद कमर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, साबिर कायम खानी और अफजल ढांडला भी कमेटी में शामिल होंगे। वाज़ेह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर के रोज चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए खतूत लिखे थे। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाजत से मुतालिक केस है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात केस में फरीक बनाए जाने की इस्तदा भी की है। नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम है। शहबाज शरीफ ने बतौर जामिन इन्हीं को वतन वापस लाना था, लेकिन शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने केस में फरीक बनने की मेरी दरखास्त मुस्तरद की और इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि केस में मुझे फरीक बनाया जाए। दरखास्त में शहबाज शरीफ और रियासत को फरीक बनाया गया। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को JIT ने तीसरी बार तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। पेश न होने पर JIT आइंदा पेशी पर जमानतें खारिज कराने की इस्तदा करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के जलाओ घेराव तोड़ फोड़ की तफ्तीश जारी है। JIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरा हुक्मनामा तलबी जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को 14 अप्रैल बरोज़ जुमा तलब किया गया है। इमरान खान और फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फरूख हबीब और जमशेद इकबाल चीमा JIT के सामने पेश नहीं हुए। JIT सिविल लाइन, रेस कोर्स और शादमान थानों में दर्ज 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। कराची से खबर है कि गुज़श्ता रोज़ गबोल टाउन में 2 फैक्ट्रियों में आतिश ज़दगी का मामला हुआ। मुतासरा एक इमारत मुनहदिम हो गई है। फैक्ट्री की इमारत में बुध की सुबह 8 बजे आग लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, जबकि KMC के फायर फाइटर्स कूलिंग के अमल में मसरूफ थे। फैक्ट्री की इमारत के मलबे की जद में आकर 2 फायर फाइटर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहबाज खान इस बारे मजीद तफसील देंगे। शहबाज, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, ये न्यू कराची का इलाका है गबूल टाउन, जहाँ पे बुध की सुबह 8 बजे 2 फैक्ट्रियों के अंदर आग लगी थी और तकरीबन 16-17 घंटे से फायर ब्रिगेड हुक्काम आग बुझाने में मसरूफ थे। तकरीबन गुज़श्ता शाम आग बुझ भी गई थी, कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद गुज़श्ता रात एक मरतबा फिर आग भड़क उठी थी। इसी सिलसिले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था कि मुतासर 2 इमारतों में से एक इमारत जो है वो मुनज़्ज़म हो गई है, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 फायर फाइटर्स जो है वो मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें निकाल कर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर जो हुकाम का कहना है कि अभी उनके 3 से 4 फायर फाइटर्स जो है वो मिसिंग है। तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो मुतासरा बिल्डिंग है मुनहदम हुई है, उसके अंदर जो है वो फायर फाइटर्स दबे हुए हों। ताहम इसके लिए भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच चुकी है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो रुकावट का बाइस बन रही है, जिसे पुलिस और रेंजर्स की मदद से हटाने की कोशिश की जा रही है। ताहम जो रेस्क्यू एहलकार है, उनका हुकाम है, उनका इमारत मुनहदिम हुई है। शुक्रिया आपका।